رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا. اب کسی سے پوچھیں کہ مہینے کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 12. ان سے پوچھو کہ ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا رمضان. عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، لیکن رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا. عام دنوں میں ایک رکعت نماز پڑھیے تو 10 رکعت کا ثواب، رمضان میں ایک رکعت پڑھیے تو 70 رکعت کا ثواب، اور نیت اگر اچھی ہے تو اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا. لیکن رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت کیسے ملی، کیوں ملی؟ اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. آپ دیکھیے رات روز آتی ہے، سورج نکلا تو ڈوبے گا بھی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کو سب سے بڑی فضیلت اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. لیکن رمضان کے دن میں، رمضان کے مہینے کے دن میں یا رات میں قرآن کب نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے رات میں قرآن نازل ہوا. نبی اکرم پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وہ رات میں نازل ہوئیں. اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی جس رات میں قرآن اترا، قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو بھی تمام راتوں میں سب سے افضل قرار دے دیا. اور کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں، رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اتارا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس رات میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کا جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل. اب آپ اندازہ لگائیے اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ قرآن کریم کی برکت سے. آپ ان بچوں کو معمولی مت سمجھیے. جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ وہ بچے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم یہ ننگی زمین پر نہیں چلتے. ان کے قدم کو زمین پر رکھنے سے پہلے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے. سمندر کی مچھلیاں قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے سمندر میں دعا کرتی ہے، آسمان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. غور کیجئے، یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا اللہ نے اس کو ام القری بنا دیا. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے سید الشہور بنا دیا. قرآن جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر بنا دیا. 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر. یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، وہی فرشتہ تورات بھی لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ زبور بھی لے کے آیا تھا، وہی فرشتہ انجیل بھی عیسیٰ پر لے کر آیا تھا. لیکن اس وقت وہ ایک معمولی فرشتہ تھا، وہ صرف فرشتہ کہلاتا تھا. لیکن جب اللہ نے قرآن دے کر اس فرشتے کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، قرآن کی یہ آیتیں دے کر جب اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو بھیجا تو اس دن کی تاریخ سے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. کیوں ان کو تمام فرشتوں کا سردار کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ قرآن کریم لے کر آئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی سب برابر ہیں، کسی پر تورات اتری، کسی پر زبور اتری، کسی پر انجیل اتری.
لیکن اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل کیا اور جس نبی کے اوپر قرآن اتارا، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا۔ ہم سوچ رہے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، سید الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ 1 لاکھ ہو، 1.25 لاکھ ہو، کم و بیش 1,24,000 ہو، جتنے بھی ہوں، قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ نے اس قرآن کی برکت سے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا۔ اور یہ قرآن جس امت نے پکڑا اور پڑھا اور سیکھا، اپنے کنٹھسٹ کیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ نے اس کو خیر امت بنا دیا۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ دنیا میں بہت سی امتیں، بہت سی قومیں، لیکن تمہیں سب سے بہتر قوم بنایا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ تم قرآن کو پڑھتے ہو اور قرآن کے مطابق تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ کنتم خیر امہ، قرآن جس امت نے پکڑا اس کو خیر امت کہہ دیا۔ جب قرآن شہروں کی حیثیت بدلتا ہے، فرشتے کی حیثیت بدلتا ہے، مہینے کی حیثیت بدلتا ہے، رات کی حیثیت بدل رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھائے اس کا مقام نہ بدلے اور جو قرآن پڑھے اس کا مقام نہ بدلے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود پڑھتا ہے اور دوسرے کو پڑھاتا ہے، جو خود سیکھتا اور دوسرے کو سکھاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقام، یہ ہے قرآن کا مرتبہ، یہ ہے قرآن کی حیثیت جس نے دنیا کی تمام چیزوں کی حیثیتوں کو بدل دیا۔